الناس القلب المطموم ولسان الصدور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طلبہ عزیز، بات چل رہی تھی کہ اللہ اور ان کے رسول کی نظر میں کون شخص محبوب ہے، کون اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، وہ کتنے افراد ہیں، ان کے کیا صفات ہیں کہ ہم بھی وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اور ہم بھی اللہ کے نزدیک محبوب بن جائیں۔ ان میں چند افراد کا تذکرہ آ چکا ہے پچھلے جمعہ کو، چند افراد رہ گئے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات غور سے سنیں، وہ صفات ہی اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے نزدیک محبوب بن جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہوگا جو اپنے اہل خانوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہتر ہو۔ تو جو اپنی بیوی، اپنے اہل خانوں کے لیے بہتر ہو، وہ اللہ کی نظر میں بھی بہتر ہوگا۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ میں تم تمام لوگوں میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ تو یہ بہتری کا معیار بنایا، بہتری کا معیار بتایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر شخص پڑھ لے کہ جو شادی شدہ ہے اس کا بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اے بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس کو اذیت پہنچاتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو برا برا کہتا ہے، بیوی اس کی خوش نہیں ہے، اس سے ناراض رہتی ہے، اس سے پریشان رہتی ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ شخص محبوب نہیں۔ محبوب وہ ہوگا جس کی نظر میں، جس کا معاملہ بیوی کے ساتھ بہتر، اچھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت وقت 9 بیویوں کو سنبھالا اور اس طرح سنبھالا آپ نے کہ ساری بیویاں آپ پر جان پھینکتی تھی، آپ پر اپنی جان کی قربانیاں پیش کرتی اور ہر ایک یہ سمجھتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت سے زیادہ آپ نے امت کے لیے نمونہ دے دیا۔ آپ کی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ قرآن حدیث اس سے بھر پڑے۔ ایک شخص یمن کا رہنے والا مدینہ منورہ آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی میں آباد ہو جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کچھ روپیہ پیسہ جمع ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہے، برابر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا ہے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے، آپ کھانا کھائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف میری دعوت ہے یا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟
اس شخص نے کہا کہ صرف آپ کی دعوت ہے. کہا کہ تنہا میری دعوت ہے تو پھر میں نہیں جاتا. جاؤ. وہ شخص واپس آ گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پھر آ گیا. عرض کرتا اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے, آپ تشریف لے چلے کھانا کھا لیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے کہ میری دعوت ہے, صرف یا عائشہ کی بھی دعوت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہ نہیں صرف آپ کی دعوت ہے. کہا صرف میری دعوت ہے تو میں نہیں جاتا. وہ شخص واپس ہو گیا. تیسری دفعہ آتا ہے. اب یہ جب میرا خیال کر لیتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں آئیں گے تو حضرت عائشہ کے ساتھ ہی آئیں گے. خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے, آپ چلے کھانا کھا لیں. انہوں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر میں نے آپ کیا پوچھا کہ صرف میری دعوت ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی بھی دعوت ہے اور امی عائشہ کی بھی دعوت ہے, آپ دونوں چلیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت عائشہ بھی ساتھ میں ہے. آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھا کر کے واپس آئے. حدیث میں یہ واقع ہے. کتنے مسائل اس سے مستنبط. کیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے؟ بات تھی حضرت عائشہ کے اب گھر میں پاپا کچھ نہیں تھا, آپ وہ بھوکے ہیں اور امی عائشہ بھی بھوکے ہیں. آپ اگر کھانا کھا لیتے دوسری جگہ جا کر کے تو امی عائشہ بھوکی رہ جاتی. آپ کی طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں تو کھانا کھا لوں اور عائشہ بھوکی رہ جاتی. اس لیے آپ نے یہ شرط لگا دی. اور جب انہوں نے قبول کر لیا پھر آپ جا کر کے کھانا کھایا. آپ نے خیال رکھا. یہ ہے نمونہ سیرت کی کتابوں کے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ازواج مطہرات ہیں سب کے سب. اکثر مطالبہ کر رہی ہے. کسی نے کہا کہ مجھ کو یمنی جوڑے چاہیے, کسی نے کہا مجھ کو سعودی کپڑے چاہیے, کسی نے کہا مجھ کو ساری رات کپڑے چاہیے. سب مطالبہ کر رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی مالیت نہیں کہ ہر ایک کی ضرورت پوری کر سکے. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ سوچتے ہیں اور 12 منزل پر تشریف لے جاتے ہیں بیویوں سے ناراض ہو کر کے. آپ بیٹھے ہیں, حضرت ابوبکر تشریف لائے. انہوں نے اجازت مانگی, حضرت ابوبکر کو اجازت مل جاتی ہے. حضرت ابوبکر تشریف لے گئے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے. حضرت عمر بن خطاب تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے اجازت مانگی 12 منزل پر آنے کی, اوپر آنے کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی. تو حضرت عمر یہ کہلا بھیجتے ہیں غلام کے ذریعے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہو کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حفصہ کے سر کی ضرورت ہے تو ابھی اس کی سر کاٹ کر کے سر سے جدا کر کے آپ کی خدمت سے پیش کر دیتا ہوں. یہ پیغام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اجازت دیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. غمزدہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب نے سوچا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی بات کہنا چاہیے جس سے آقا کا غم دور ہو جائے. آقا ہنس پڑے. اس موقع سے حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ جب مکہ مکرمہ میں ہم تھے تو کیا مجال تھی کہ کوئی خاتون بول لے, کوئی خاتون بات کر لے. ہم لوگ غالب رہتے تھے, عورتیں مغلوب رہتی تھی. اور مدینہ میں یہ بالکل معاملہ بدل گیا. مدینہ میں آتے ہی وہ عورتیں زیادہ بولنے لگی, ہم مغلوب ہوتے ہیں اور وہ غالب ہوا. یہ حضرت عمر بن خطاب آقا
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ روح صاحب روح المعانی میں صاحب تفسیر روح المعانی میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مذکور ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ارشاد فرمایا احب ان اکون کریما محبوبا، احب ان اکون کریما محبوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا. سنو، کمینہ آدمی جو ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب رہتا ہے. کمینہ آدمی وہ بیوی پر غالب رہتا ہے اور شریف آدمی پر بیوی غالب رہتی ہے. احب ان اکون کریما مغلوبا، میری خواہش ہے، میری طبیعت ہے کہ میں کریم بنوں، شریف بنوں اور مغلوب بنوں. عورتیں کا یہ تعلیم دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے قل ازواجک یا ایھا النبی، قل ازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہتے ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آپ اپنی بیویوں سے کہتے یہ دنیاوی زندگی چاہتی ہے، اس کے بہار بہار کو چاہتی ہے، آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، کہہ دیجیے آ جاؤ، میں تمہارا معاملہ صاف کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم اپنا لے لو نام نفقہ. ان کنتن تريدن اللہ ورسولہ، اور اگر وہ اللہ اور ان کے رسول کو چاہتی ہے تو آپ کہہ دیجیے اللہ نے ان کے لیے بہت اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے سلسلے میں تو خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے محبت ہو، وأنا خیرکم لأہلی. دوسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الجیران عند اللہ خیرکم لجارہ. خیر الجیران عند اللہ خیرکم لجارہ، تم میں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے. انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے، تنہا زندگی نہیں گزارتا، آبادی میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے. اس کے گھر اس کے آس پڑوس آبادیاں ہوتی ہیں، اس کے پڑوسی ہوتے ہیں. انسان کا مزاج اپنی راحت کے آخر دوسری کی راحت کا خیال نہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. کوڑا کرکٹ ڈالنا ہو تو اس کے دروازے پر ڈال دے گا، پان کھا کر تھوکنا ہو تو اس کے دروازے پر ڈال دے گا، سواری رکھنا ہو تو وہیں رکھ دے گا، جانور باندھنا ہو تو وہیں رکھ دے گا. اس کا خیال رکھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے. صحابہ کرام کا مجمع ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کیا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قسم خدا وہ شخص مومن نہیں، قسم خدا وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ کرام ہمیں حیرت سے استجاب ہے کہ وہ کون بد نصیب ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں. یا کسی کا قاتل ہوگا، یا اگر وہ زانیہ ہوگا یا زانی ہوگا، یا وہ شرابی ہوگا، کون ہوگا جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے شدت کے ساتھ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ بخدا وہ شخص مومن نہیں، بخدا وہ شخص مومن نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرما رہا ہے الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ وہ شخص ہوگا، یہ وہ پڑوسی ہوگا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اس کے شر سے پریشان ہو، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، اذیت پہنچاتا ہو. یہ بدترین، یہ شخص مومن نہیں. اللہ قسم کھا کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے یذکر ان الصلاۃ یذکر بکثرۃ صلاتها وصيامها وصدقتها غیر انها تؤذي جيرانها بلسانها. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ ہوا کہ وہ خاتون بکثرت نماز پڑھتی تھی، بکثرت روزہ رکھتی تھی، بکثرت صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، لیکن ایک بات اس میں یہ تھی کہ اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے بے حد تکلیف پہنچاتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی، اذیت پہنچاتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لا اس میں کوئی ہے فی النار عورت جہنمی ہے.
صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تجنون مسئلہ، تمہیں پتا ہے زنا کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام کی حیرت استجاب کہ زنا بدترین بے حیائی، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، بدترین بے حیائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا شرم و حیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا شرم و حیا کر کے یہ بدترین بے حیائی کا ذکر کرتا. صحابہ کرام نے کہا ان اللہ ورسولہ قد حرمہ فهو حرام کرا جائے. اللہ کے رسول نے اس کو حرام کرا دیا، اللہ نے اس کو حرام کرا دیا، وہ تو قیامت تک حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا سنو ان الرجل لیزنی بعشر نسوة ایسر علیہ من ان یزنی بامرأة جاہلیہ. کہ اگر کوئی مرد کسی 10 عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ کہ اپنے پڑوس کی کسی ایک خاتون کے ساتھ زنا کرے. ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا ہمدرد ہونا چاہیے، اس کے غم میں، اس کے دکھ میں، اس کے شریک، اس کے ہر مصیبت میں شریک ہونا چاہیے، اس کے جان و مال کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کے خیال میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے. یہ کمبخت ایسا موجود ہے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کو داغدار کرتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ اتنا بہتر ہے کہ اگر 10 خاتون سے کہیں دوسری جگہ جا کر کے زنا کرتا، اس سے زیادہ کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ. آج لوگ کہاں ایسی خدشہ ہوتے ہیں؟ آج کس طرح ہوگا اپنے پڑوسیوں تقریر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سنو ثلاث خصال من سعادت المرء المسلم. دنیا میں اگر کسی بھی شخص کو 3 چیزیں حاصل ہو، دنیا میں کسی بھی شخص کو اگر 3 چیزیں حاصل ہو جائے تو وہ شخص سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے. دنیا کی نعمتوں سے وہ بھرا ہوا ہے. دنیا 3 چیزیں اس کو حاصل ہو جائے. ایک روایت میں 4 چیزیں، 3 چیزیں. پہلی چیز الجار الصالح، پڑوسی نیک ہو. اگر اس کا پڑوسی نیک ہے، اس کو تکلیف بھی پہنچے گی، مصیبت بھی پہنچے گی، اس کو وہ اپنی تکلیف پہنچے گی، اپنی تکلیف سمجھے گا، اس کی فکر کو اپنی فکر بنا لے گا. اس کے بچے خراب ہوں گے، پڑوسی نیک ہے، اس کے گھر جائے گا تو وہ نیک ہوتے گا. الجار صالح، نیک پڑوسی نیک اگر ہو گیا تو یہ انسان کی سعادت مندی کی بات ہے. دوسری چیز عمر قبول واسع، گھر وسیع ہو، اتنا وسیع کہ کوئی اجنبی آ جائے تو کم از کم پردہ ہو سکے، ہم اس کی ضیافت کر لیں اور گھر کی خواتین پر اس کی نظر نہ ہو سکے. تیسری چیز عمر قبول خلی، عام دورت کے لیے اس کے پاس کوئی اچھی سی سواری ہو جائے. چوتھی چیز بعد روایت میں ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی اس کو مل جائے. یہ شخص دنیا میں خوشحال ہے، اس کو اچھے پڑوسی جس کو مل جائے وہ شخص. لیکن اس کا پڑوسی پریشان ستاتا ہے، وزیر پہنچاتا ہے، وہ شخص پریشان ہوتا ہے، مکان بیچ دیتا ہے، گھر بیچ دیتا ہے، دوسری جگہ جا کر کے. تو پڑوسی کے لیے جو بہتر ہوگا اللہ کے لیے. تیسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کون شخص ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خیر ذو القلب المخموم ولسان الصدوق. تم میں سب سے بہتر ایسا شخص ہوگا جس کا دل مخموم ہو، زبان اس کی سچی، زبان سچی ہو، دل مخموم ہو. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو جانتے ہیں کہ سچی زبان کیا ہے، یہ دل مخموم ہو کیا مطلب؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل مخموم یہ ہے هو التقی النقی، دل صاف ستھرا ہو، لا حسد ولا غل، اس میں حسد نہ، اس میں کینہ نہ. جس دل میں حسد نہیں ہے، جس دل میں حسد نہیں ہے وہ دل صاف ہے اللہ کے نزدیک.
وہ دل والا محبوب ہے دیکھا ہے۔ صاف دل کا مطلب حسد ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ ان تتمنا زوال النعمت عن المحسود، کسی کو نعمت مل گئی، کسی کو نعمت مل گئی، اس کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کی ختم ہو جائے، اس کی نعمت اس کی ختم ہو جائے، اس کی طبیعت اس کو گوار نہیں کر رہی ہے کہ یہ نعمت اس کو حاصل ہو، اللہ کے نزدیک یاد رکھیں پورے قرآن کا تتبع کر لیں، پورے قرآن کا تتبع کر لیں، پورے قرآن پڑھ جائیں، پوری حدیث پڑھ جائیں۔ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس پر ماقبل کے ساری نیکیاں سارے اعمال صالح ختم ہو۔ 3 گناہ ایسے ہیں، اگر 3 گناہ میں سے آدمی کوئی گناہ کر لے، کوئی ایک گناہ کر لے تو ماقبل میں جتنے اس نے اعمال صالح کی، جتنی نمازیں پڑھی، جتنا نحج کیا، جتنی زکاتیں دی، جتنے روزے رکھے، سارے روزے سارے زکات اس کے اعمال کیا ہے؟ لیکن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کر دیا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر دیا، یہ غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ غیرت کہتے ہی ہیں کہ کسی کا ذاتی حق ہو، کسی کا اپنا حق ہو، اس حق میں غیر کی شرکت کو برا سمجھنا، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ اللہ سے برکت کی کون وجہ ہوگا؟ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور کوئی کسی کو شریک ٹھہرا دیا اس کے اعمال حسنہ فوت، یہ شرک اتنی بدترین چیز ہے۔ دوسری چیز ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو، اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بھی ماقبل کے سارے نیکیاں ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ محبوب کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ محبوب کے ساتھ اگر کیا جائے، محب کو کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے کہ میرے محبوب کی عزت سے کوئی کھلواڑ کرے، میرے محبوب کے ساتھ کوئی گستاخی کرے۔ اللہ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ اس شخص کے اس عمل کی وجہ سے ماقبل کے سارے کاموں کو کرے۔ تیسری چیز ہے، تیسری چیز حسد حدیث پاک میں، یہ دونوں باتیں قرآن کریم کے ساتھ حدیث پاک میں جو ثابت ہے مجھے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے، اس طرح حقارت کر دیتا ہے حسد کہ جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا لیتی ہے، سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا دیتی ہے، جس کو نابود کر دیتی ہے، یہ حسد بھی نیکیوں کو اس طرح غائب کر دیتی ہے۔ حسد دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اللہ کا کوئی فعل خالی حکمت نہیں، اللہ نے اپنی حکمت سے، اللہ نے اپنی علم کی روشنی میں اس نعمت سے بہرور سمجھ اس کو کیا، اور اللہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت اس بندے کے مناسب ہے، اللہ نے ہم سے بہتر اس بندے کو سمجھا۔ اللہ کا کوئی فعل خالی یعنی حکمت نہیں ہوتا ہے، اس کے پیش نظر بھی کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ نے اس کو اس نعمت سے نوازا، اور اگر ہم اس نعمت پر اس کے ساتھ حسد کر رہے گویا کہ اللہ کے اس فیصلے پر، اللہ کی اس تقسیم پر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنا بدترین گناہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نیکی کو ختم کرے۔ ہمارے پاس نیکیاں ہی کیا ہے؟ ہمارے پاس نیکیاں ہی کیا ہے؟ صاحب البیت عذرا بھی معافی، اور اس میں بھی ہم حسد کریں، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے زوال کی تمنا کریں، جو نیکیاں ہیں وہ بھی سب اللہ ہم سب کو بچائے حسد سے۔ یہ بدترین چیز، لسان الصدق، سچ بولنے والے، زبان سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، چندی ایسے گناہ ہے جس پر اللہ نے نام کیا، لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، کافروں پر اللہ نے نام کیا، ظالموں پر اللہ نے نام دیا، اور یہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے شاہد پر نام دی، اللہ نے جان پر نام دی۔ وہ اگر اللہ نے لعنت دیتی ہے تو جھوٹ بولنے والے پر نام دی، جھوٹ
झूठ बदतरीन गुनाह है। इन्नल किज़्ब यस्क़ी बाब कुल्लि शर कमा यस्क़िल मा उसूल अश-शजर। झूठ हर बुराई को, झूठ हर शर को तरोताजा कर देता है, हरा भरा कर देता है हर शर को। जिस तरह पानी दरख्त को ताजा कर देता है, हरा भरा कर देता है, इंसान झूठ बोलता है तो उसके अंदर जितनी बुराइयां होती है वो और मजीद से मजीद मुस्तहकम होता है। इसलिए एक सहाबी ईमान कबूल करता है, कुफ्र की आवाज में थे, झूठ बोला करते थे, और भी शराब वगैरह पिया करते थे, और भी गुनाह किया करते थे। आप अपनी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि अभी इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, सारे गुनाह छोड़ने पड़ेंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता मैं एक गुनाह छोड़, एक गुनाह छोड़। आका ने फरमाया कि झूठ बोलना छोड़, झूठ बोलना छोड़। उस शख्स आगे मैं अब शराब पीऊंगा, आका पूछेंगे कि पिया कि नहीं पिया, तो क्या बोलूंगा? आका ने वादा कर लिया है कि झूठ नहीं बोलूंगा, सारे गुनाह को पूछो। आदमी तो झूठ से बात आ जाए। यह है लिसान सुदूक, ये सच्ची जबान वाले, मखबूल दिल वाले, बेकीना वाला दिल अल्लाह के। और बहुत खैरुन्नास मैं लोगों में सबसे बेहतर वो है, लोगों को सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए जितना मुफीद है, लोगों को जितना फायदा पहुंचा सके अपनी जात से, अपने इल्म से, अपने हुनर से, अपने हाथ से, अपने आवाज के बारे से जितना फायदा पहुंचा सकता है उतना फायदा पहुंचाने वाला लोगों को अल्लाह के नजदीक महबूब है। खैरुन्नास लोगों में सबसे बेहतरीन हुआ है मैं, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। हम नाफी बन जाए लोगों के। मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरी जिंदगी का मकसद हर एक को फैज, मेरी जिंदगी का मकसद हर एक को फैज पहुंचे। मैं चला रहा गुजर हूं मुझे शौक से। अकाबरीन के आप सलाम देखें, हज़रत मुफ्ती शफी साहब, हज़रत मुफ्ती शफी अहमद साहब मारिफुल कुरान, पाकिस्तान के मुफ्ती आजम हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफे अजल, बहुत बड़े खलीफा हैं आप। हज़रत थानवी की नज़र में जितने खलीफा में सबसे बड़ा मकाम हुआ करता था ये मुफ्ती शफी साहब। जा रहे हैं हज़रत थानवी के जबल से जा रहे हैं, रात का मौका है, 2 ट्रेन बदलनी पड़ती थी, सहारनपुर से फिर सहारनपुर से थाना भवन के लिए। थाना भवन एक छोटा सा स्टेशन, रात हो गई। अब स्टेशन पर उतर रहे हैं, तन्हा है स्टेशन, अंधेरा, लाइट नहीं, बिजली उस जमाने में नहीं वहां पे। एक शख्स उतरा, बीवी के साथ है, साजो सामान, स्टेशन पर आवाज दे रहा है कुली 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 कुली, कोई कुली नहीं। हज़रत देख रहे हैं ये सब बीवी के साथ है, साजो सामान है, परेशान हो गए। हज़रत स्टेशन पर कोई, तो हज़रत ने इमामा जो बाग रखा था, हज़रत इमामा बांधते थे, उस इमामा को कुली की तरह सब पे बांध दिया और आ गया। कहा क्या बात है? कहा कुली की जरूरत है। कहा कहाँ जाना है? कहा थाना भवन सामने के पास जाना है। कहा अच्छा चलो पूछा। कहा क्या हो गए? कहा जो तुमको समझ में आ रहा है। उसका सामान उठाया और रात का मौसम, मियाँ बीवी, उसने समझा कुली मिल गया। कुली समझ करके जितना सामान था सब हज़रत के सर पे डाल दिया। और वो सर भी ऐसा था कि जिस पर तो हदीस था, फिक्र था, ताजा, वो सर के ऊपर बोझ नहीं उठाया। आज सर के ऊपर बोझ, और वो दोनों मियाँ बीवी अपना हाथ खाली कर, जो वो सामान ले जा सकते थे उस सामान को भी हज़रत के सर पे डाल दिया। कुछ वो भी उठा सकते थे लेकिन नहीं उठाया, तो समझा पैसे का मजदूर है, सर पे डाल दिया। हज़रत ने भी उठाया नहीं, खैर लेकर के चले। हज़रत के खानकाह में पहुंच गए, हज़रत के खानकाह में पहुंच रहे हैं तो सामान रख दिया। वो शख्स सामान गिनती करने लगा कि कहीं कुली को गिरावना नहीं दिया। सामान गिनती कर रहा है, गिनती जैसे उसकी पूरी हो गई, हज़रत खामोशी से खसक गए, वहां से खामोशी के साथ खसक गए। ये शख्स आवाज दे रहा है कुली कुली कुली, कहां? पैसे तो ले लो। कौन आता है? चले गए हज़रत। असर की मस्जिद के बाद मजलिस है, वो शख्स हज़रत थानवी के पास बैठा हुआ है जिसका सामान हज़रत ने ढो करके लाया था। हज़रत मुफ्ती शफी साहब है, वो शख्स हज़रत थानवी से कह रहा है, वो शख्स हज़रत थानवी से कह रहा है
कि अगर रात को अल्लाह ने मेरी मदद के लिए फरिश्ता भेज दिया कि मैं स्टेशन पर उतरा, रात अंधेरी, स्टेशन पर कोई नहीं, एक शख्स आया, कुर्ते पजामा में मलबूस था और सर पे वो पागे हुआ था पूरी की तरह, उसने मेरा सामान उठाया और यहाँ और दरवाजे पर आकर के चला गया। मैंने उसको मजदूरी नहीं दी, बहुत तलाश किया, लेकिन वो शख्स मिला नहीं। अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं दिया। हज़रत थानवी कहते हैं कि हाँ, अल्लाह ने मदद के लिए तुमको भेज दिया था, अल्लाह ने तेरी मदद फरमाई। न हज़रत थानवी को पता है कि वो कौन शख्स है, न उस शख्स को पता है कि कौन शख्स है। अब मुफ्ती शफी साहब मुफ्ती शफी साहब ने अपने बेटे मुफ्ती तकी साहब की तरबियत में ये वाक़या सुनाया। मुफ्ती तकी साहब के खतवात में ये वाक़या उनसे मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो हमारे अकाबिर ने कितने लोगों के लिए, किस कदर लोगों के लिए नाफे हुए, अब कितना उनको फायदा पहुंचाया। तो हम अपनी जात से ये ख्याल करें कि हम अपने कौल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हम इनसे जहां तक हो सकेगा हम लोगों के लिए नाफे बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा नाफे बनेंगे। लोगों में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के नजदीक बेहतर हो। ये 12 अपराध थे, गालिबन सब बयान हो गया होगा या कुछ ना गया होगा। ये 12 अपराध हैं, ये 12 अपराध अल्लाह के नजर में महबूब, नबी की नजर में महबूब, जो अल्लाह की नजर में महबूब हो गया, फिर उसके लिए क्या है? खैर ही खैर है। तो हम अपने अंदर ये सिफात पैदा करने की कोशिश करें, अपने अंदर ये सिफात पैदा करने की। उस दिन भी बताया था कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये मुनफसला मानने के तौर पर है, इसमें से कोई भी चीज ना हो, ये तो नहीं। हम मोमिन हैं, इसमें से कुछ नहीं रहे नहीं, ये सारी चीजें हो सकती है, जमा हो सकती है। हम सारे सिफात अपने अंदर पैदा कर लें। वो 12 जो सिफात है कि जिस सब के अंदर हो अल्लाह के नजदीक बेहतर बन जाए, हम भी वो सिफात अपने अंदर पैदा कर लें। अगर हम अपने अंदर सिफात को पैदा कर लेते हैं, हम भी अल्लाह के नजदीक महबूब बन जाएंगे। अल्लाह हम सबको अपनी नजर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में महबूब बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।